أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة في پاکستان. آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، میں نے اپنی آج کی گفتگو کے لیے جن دو مختصر آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو یہ دونوں آیتیں یاد ہوں گی، اس لیے کہ سیرت مطہرہ کے موضوع پر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان آیات کا حوالہ نہ آئے۔ مساجد کے خطبات میں، جلسوں کی تقاریر میں جہاں حضور کا ذکر ہوگا، ان دو آیتوں کا حوالہ ضرور آئے گا۔ اگرچہ یہ جیسا کہ ہمارے ہاں معمول ہے، صرف عنوان کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، ان کے مضامین پر گہرائی میں غور و فکر کرنے کی دعوت بالعموم نہیں دی جاتی۔ میں آج انہی آیات مبارکہ کے چند الفاظ کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی پوری گفتگو رکھوں گا۔ پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، جو اس کے بالکل آخری حصے میں وارد ہوئی ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے۔ عالمین کے دو ترجمے ہیں جو کیے گئے۔ عالم کی جمع ہے عالمین، عالمون، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی ظرف کو جمع کی شکل میں لا کر جو مظروف ہوتا ہے اس کی جمع مراد ہوتی ہے، یعنی عالم میں جو بھی آباد ہیں ان سب کے لیے۔ تو ترجمہ ہوگا: ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے کہ جو اس جہان میں آباد ہیں۔ پہلا ترجمہ ہو تو عالم کی جمع سے مراد عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرہ، پھر یہ کہ عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، قرآن مجید کی اصطلاح میں عالم خلق، عالم امر، گویا کہ یہ تمام عالم مراد ہوئے۔ اور اگر دوسرا مفہوم لیا جائے تو گویا کہ عالم انسانیت میں جتنے بھی شامل ہیں ان سب کے لیے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔
اب توجہ کو مرکوز کیجئے لفظ رحمت پر. رحمت سے مراد کیا ہے؟ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو بات بالکل بادنا تأمل سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ جس شخص کو جس شے کی ضرورت ہو اگر وہ اسے بہم پہنچائی جائے تو یہ رحمت ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص بھوکا ہے، شدید بھوکا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اسے اس وقت غذا کی احتیاج ہے. آپ اس کے سامنے اطلس و کم خواب کے دسترخوان اور بڑے بڑے جو ہیں کپڑے لا کر رکھ دیجئے، لیکن کھانا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے رحمت نہیں ہوئی، اس کی احتیاج تو قائم ہے. کسی شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی، وہ پیاس سے مرا جا رہا، اس کے سامنے کچھ اور نعمتیں لا کر آپ رکھ دیجئے، یہ اس کے لیے رحمت کا حق ادا نہیں کریں گے. جس وقت جس شے کی احتیاج ہے، جس وقت جس شے کی ضرورت ہے، وہ اگر فراہم کی جائے تو رحمت کا حق ادا ہوگا. اس اعتبار سے آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میری جو آج کی گفتگو کا عنوان یہاں بھی لکھا ہوا ہے اس بینر پر، اور اگر اخباری اطلاعات آپ کی نگاہ سے گزری ہوں تو وہاں بھی آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہوں. عہد حاضر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین رہنمائی کیا ہے؟ آج کے انسان کو سب سے زیادہ شدید ضرورت کس شے کی؟ اس لیے کہ اگر اس ضرورت کا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فراہم نہ کرتی ہو تو گویا کہ رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. اب ایک تو ضرورتیں وہ ہیں جو میں نے مثلاً آپ کے سامنے گنوائی، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، رہائش کی ضرورت. یہ تو جب سے انسان ہے تب سے موجود ہے ضرورت. یہ بھی ضرورتیں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں. اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو بھی ربوبیت کا حق ادا نہیں ہوتا اور رحمت کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو وہ شے ہے جو ہمیشہ سے، جبکہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ کہ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اس کو معین کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ آیا آج کے انسان کی وہ سب سے بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں. دیکھیے، اگر میں ایک لفظ میں اس سوال کا جواب دوں کہ آج کے انسان کی سب سے اہم ضرورت، سب سے شدید ضرورت کیا ہے، تو وہ ہے ایک عادلانہ نظام اجتماعی. آج کا دور اجتماعیت کا دور ہے، بلکہ یہ کہ آج سے اگر ہم موجودہ دور مراد لیں تو یہ اجتماعیت اب عالمی سطح تک پہنچ گئی ہے. چنانچہ آج کی دنیا میں آپ کثرت سے جو لفظ سن رہے ہیں وہ ورلڈ آرڈر ہے. وہ نیو ورلڈ آرڈر ہو یا جیو ورلڈ آرڈر ہو، یہ میری اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے. میں نے اسی لیے وہ نیو کے لفظ کو استعمال نہیں کیا. ورلڈ آرڈر. آج یہ اجتماعیت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ پورا کرۂ ارضی ایک نظام کے تحت آیا چاہتا ہے یا بالفعل آ چکا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ذرا اس کا پس منظر آپ سمجھیے. نوع انسانی نے تمدن کے جو ارتقائی مراحل طے کیے ہیں ان کا ہلکا سا جائزہ چند منٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا. جہاں سے انسان نے سفر شروع کیا انفرادیت تھی، اجتماعیت تھی ہی نہیں. ہمارے آباء و اجداد کبھی غاروں میں رہتے تھے، اب اس غار میں جو شخص رہ رہا ہے آمد منار کا فول ایسر میں، وہ وہی کا بادشاہ ہے، مالک ہے، مختار مطلق ہے. کوئی میونسپلٹی بھی نہیں ہے، کوئی گلیوں کی صفائی کا انتظام بھی نہیں ہے، کوئی رات کو گلیوں میں روشنی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. انفرادیت ہے، مکمل انفرادیت ہے. زیادہ سے زیادہ اجتماعیت یہ کہ وہ ایک گھر، ایک شوہر، ایک بیوی، ایک بچے، اللہ خیر صلی اللہ، یہ اجتماعیت ہے. ابھی اجتماعیت کا وجود نہیں تھا. نتیجہ کیا ہے
انفرادی آزادی جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اب جو میں آپ کے سامنے وہ مراحل بیان کروں گا کہ جن سے گزر کر انسان اس غار کے دور سے اب یہاں ورلڈ آرڈر تک پہنچا ہے، تو اس کی کچھ سیڑھیاں ہیں، اس کے کچھ مراحل ہیں۔ ان میں جیسے جیسے انسان ایک کے بعد دوسری سیڑھی پر آیا ہے، اجتماعیت کا دائرہ وسیع تر ہوا، انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو گیا، اور انفرادی آزادی پر قدغنیں شروع ہو گئی۔ مثلاً سب سے پہلی یونٹ جو ہے انسانی اجتماعیت و تمدن کی، وہ قبائلی نظام ہے۔ ایک قبیلہ، اس کا ایک شیخ، اس کا ایک سردار، اس کی اطاعت پورے قبیلے کے لیے لازم ہے۔ اب گویا کہ آزادی پر قدغن لگ گئی، آپ کو اپنے سردار کا حکم ماننا ہے۔ پھر یہ کہ ہر قبیلے کی کچھ رسومات ہیں، کچھ ریتیں ہیں، کچھ روایات ہیں، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ فرض کیجئے کسی فرد کو کوئی رسم پسند نہیں ہے، نہ ہوا کرے پسند، تم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس کی یہ رسم ہے، اس کی یہ ریت ہے، اس کی یہ روایت ہے، تمہیں ماننی پڑے گی، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو میں نے گویا کہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ جیسے ہی تمدنی ارتقاء کا قدم شروع ہوا، آزادی پر قدغنیں لگنی شروع ہوئی، پابندیوں کا آغاز ہو گیا۔ اس سے اگلا قدم انسان نے اٹھایا تمدن کی طرف، مدنیت کی طرف، تو اب کئی قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر رہنا شروع کر دیا۔ اس سے شہری ریاستیں وجود میں آئیں، سٹی سٹیٹس۔ ہر قبیلہ تو اپنی جگہ ایک یونٹ ہے، اس کا ایک سردار ہے، اس کی اپنی رسومات ہیں، اس کی اپنی روایات ہیں، لیکن جب ایک شہر میں رہنا ہے تو باہم بھی تو کچھ معاملات طے کرنے پڑیں گے کہ نہیں؟ آپس کی ڈیلنگ کن بنیادوں پر ہوگی؟ آپس کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ چنانچہ اب اور قدغن لگی۔ ایک تو آپ پر پابندیاں ہیں آپ کے اپنے قبیلے کی، اور ایک یہ کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا کوئی تحریری دستور ہو یا کوئی غیر تحریری دستور ہو، اس کی کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ میں ذرا اپنی اس گفتگو کو یہاں روکتے ہوئے سیرت النبی کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرتا چلوں۔ مکہ مکرمہ تمدن کے اعتبار سے زیادہ پریمیٹیو سٹیج پر تھا، وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش رہ سکتے ہیں وہاں، یا قرشی رہتے تھے، اور یا کسی قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص رہ سکتا۔ اگر وہ کسی قرشی کا حلیف نہیں ہے، اس کی زیر کفالت نہیں ہے، تو وہ وہاں نہیں رہ سکتا۔ لیکن مدینہ منورہ یہ تمدن کے اگلے مرتبے پر تھا۔ 5 قبیلے وہاں رہتے تھے۔ 2 قبیلے تو قدیم عرب، عرب العربا جنہیں کہا جاتا ہے، قدیم عرب، یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے، مدینے میں آباد ہوئے۔ جب وہ سد ارم ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، تباہی آئی ہے یمن میں، تب وہ قبیلے یہاں سے نکلے۔ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے وہاں سے آ کر آباد ہوئے۔ 3 قبیلے یہود کے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ کہیں مصر سے آئے تھے، اگرچہ ثبوت نہیں ملتا کب آئے، اس کا کوئی ٹریس نہیں کیا جا سکا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب ایکسوڈس ہوا تھا، جب خروج ہوا ہے مصر سے حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 1300-1400 برس قبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے، تو کچھ قبیلوں کے بارے میں آتا ہے دی لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، وہ گم ہو گئے، تاریخ کے پردوں میں گم ہو گئے، ان کا پھر سراغ نہیں مل رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلے بھی انہی میں سے ہوں۔ اور ایک رائے اور نوٹ کر لیجئے، اگرچہ میری اس وقت کی گفتگو سے متعلق نہیں ہے، ایک رائے جس کا کہ میں بہت حد تک قائل ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈین ایرینز جو ہیں، ہندوستان میں جو آریہ آئے، میرے نزدیک وہ بھی یہود کے ان گم شدہ قبائل ہی میں سے، اس لیے کہ وقت ٹیلی کرتا ہے۔ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ آریاؤں کی ہندوستان میں آمد جو ہے وہ اب سے 3000 برس قبل ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج، کتاب الخروج پوری کتاب ہے تورات کی، دی بک آف ایکسوڈس، بالکل وہی وقت ہے۔
ٹائم ٹیبل ٹیلی کر رہا ہے. پھر ان کی رسومات، گائے کا تقدس جو بنی اسرائیل میں مصر میں تھا وہی ہندوؤں کے ہاں موجود ہے. پہاڑ کو اٹھا لینے کا تصور قرآن مجید میں رفعنا فوقکم الطور. آپ نے ہنومان جی کی تصویریں دیکھی ہوں گی پورے پہاڑ کو اٹھائے ہوئے. پھر یہ جو کچھ اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں جلا کر اور ان کی راکھ بہا دیتے ہیں پانی میں، یہی حضرت موسیٰ نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا تھا. لَنُحْرِقَنَّهُ، ہم اسے جلا دیں گے، اس کی راکھ جو ہے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّ، ہم اس کو جو ہے اس راکھ کو سمندر میں ڈال دیں گے، بہا دیں گے. بہرحال گیرواں رنگ ان کے سادھوؤں کا رنگ یہی رنگ تھا اس گائے کا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ذبح کی گئی. مقدس رنگ تھا گیرواں رنگ. بہرحال یہ ایک بالکل سمجھیے معلوماتی شے ہے. میری رائے ہے یہ، بلکہ میری رائے تو یہاں تک ہے کہ اپنشد جو ہیں ہندوؤں کی مقدس ترین کتابیں، قدیم ترین، وہ اصل میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. قرآن صراحت سے کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن آج دنیا میں کہیں ان کا وجود نہیں ہے. تورات اللہ نے دی موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام، تحریف شدہ ہی صحیح موجود تو ہے نا. انجیل دی حضرت مسیح کو، تحریف شدہ ہی صحیح موجود تو ہے. زبور دی حضرت داؤد کو، بہرحال اس کے نام سے کتاب موجود ہے. یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ اور میرے نزدیک برہما کا جو تصور ہے ہندوؤں میں، برہما یہ اصل میں ابراہیم ہی کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں نے صرف چونکہ دلچسپی کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 قبیلے یہود کے اور 2 قبیلے قدیم عرب یہ مدینے میں آباد تھے، اور ان کے مابین کچھ چیزیں طے تھیں، جن میں سے ایک شے کو تو آپ بھی سنیں گے، اگر پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آیا ہو تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو 2 قبیلے تھے عرب، اوس اور خزرج، خزرج بڑا قبیلہ، اوس چھوٹا قبیلہ، چنانچہ ان کے ہاں طے تھا کہ ایک خزرجی کی جان کی قیمت 3 اوسیوں کی جان کے برابر ہوگی. اگر خزرجی قتل کر دے گا اوسی کو تو جتنا خون بہا دینا ہوگا، اگر اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 3 گنا دینا ہوگا. اب آپ سوچئے کہ کس طرح خون کھولتا ہوگا اوسی نوجوانوں کا، اوس کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے باہمت حوصلہ مند نوجوان، کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان کی جان کی قیمت سے 1/3 ہے؟